اکرام پروگرام میم کے مہمان کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ان شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے دین کو سیکھا اور پھر دین کو سکھانے کا عمل جاری رکھا۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو تحریری طور پر دین کا کام کرتی ہیں یا تقریری طور پر دین کا کام کرتی ہے۔ ان شخصیات میں علماء بھی شامل ہیں، ان شخصیات میں رائٹر حضرات بھی شامل ہیں، ان شخصیات میں نعت خواں حضرات بھی شامل ہیں اور فلاحی کام کرنے والی شخصیات بھی ان شخصیات میں شامل ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد قادری ترابی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ حضرت؟ الحمدللہ، آپ کی دعا۔ حضرت ہمارے پروگرام میم کے مہمان میں ہم آپ کو میم ٹی وی کی انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو کا آغاز میں اس حوالے سے آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آپ کی کئی کتابیں ماضی میں پڑھی کہ جو اردو زبان میں کراچی شہر میں آپ کی کتابیں شائع ہوتی رہیں۔ صراط الابرار ہے، اس کے علاوہ کڑوا سچ ایک کتاب ہے جس میں بد مذہبوں کے عقائد کے حوالے سے آپ نے ان کے ہی کتب سے دلائل آپ نے اسکیننگز وغیرہ شائع کی۔ تو ہمیں یہ ارشاد فرمائیے کہ جو تبلیغ دین کا جو یہ کام ہے اور جو تحریری کام ہے، اس کا جذبہ آپ کو کن شخصیات سے ملا یا کن لوگوں سے ملا؟ سب سے پہلے میں میم ٹی وی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے دعوت دی اور اپنی بات پہنچانے کا مجھے موقع دیا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو، پوری ٹیم کو خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ ہماری جو نانی جان تھی، والد صاحب تو بچپن میں انتقال کر گئے، تو نانی جان بہت نیک عورت تھی۔ کثرت درود و سلام سرکار کریم علیہ السلام کی کئی مرتبہ زیارت انہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو وہ نماز اور درود پاک کا تو ہمیشہ ہمیں انہوں نے پابند رکھا چھوٹی عمر سے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ پھر جب الحمدللہ میٹھا در کا جو علاقہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے بالکل قریب ہے، جی جی، وہاں 3 شخصیات ہوتی تھی۔ ایک شہید مسجد میں امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار صاحب قادری۔ جی جی ماشاءاللہ۔ اچھا، میمن مسجد بولٹن مارکیٹ میں صدر الشریعہ کے جو شہزادے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی قاری رضا المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہوتے تھے۔ جی جی۔ اور ہمارے بالکل جو ہے وہ دوسری طرف تاجدار اہل سنت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بالکل بالکل۔ تو میں تینوں شخصیات کے پاس، آپ کو حیرت ہوگی کہ 12 سال کی عمر سے جایا کرتا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور 13 سال کی جب میری عمر ہوئی تو میں سب سے زیادہ نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ میں نماز پڑھنے میں بہت زیادہ لطف محسوس کرتا تھا۔ بڑی مسجد ہے، شاندار مسجد ہے۔ جی 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 بالکل۔ تو قاری رضا المصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بار میرا ہاتھ پکڑا، اچھا ماشاءاللہ، نماز کے لیے میں آیا تھا، اور کہا کہ ہمارے پاس آیا کرو، تو پھر میں حضرت کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اس وقت جو ہے بڑی اچھی وہ تربیت فرمایا کرتے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہیں تو بہت زیادہ شفیق، لیکن آپ کی شخصیت میں جو جلال تھا، تو اتنا جلدی جو ہے وہ چھوٹی عمر میں وہ آدمی جو ہے بہت زیادہ بچہ جو ہے وہ گھبراتا۔ صحیح۔ تو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پھر اس کے بعد جب 13 سال کچھ ماہ میری عمر ہوئی تو میں پھر حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری علیہ رحمہ سے بیعت ہوا، اور پھر وہیں پر ہی الحمدللہ مسلک کے کام کا جذبہ ملا۔ اور شاہ رخ بھائی، مسئلہ جو اصل یہ تھا کہ 10 سال کی عمر سے نوکری میں کرتا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں مارکیٹ کے اندر، صرافہ بازار میں یا کپڑا مارکیٹ میں، بد مذہبیت یہ بہت زیادہ اس وقت عروج پہ تھی۔ اچھا۔ تو یہ مجھ سے سوالات کیا کرتے تھے کہ اذان سے پہلے درود پاک کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، پتہ نہیں ان کو اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے سے کیا تکلیف ہے؟ درود شریف کبھی بھی پڑھا جائے اچھی بات ہے۔ انگوٹھے کیوں چومتے ہیں؟ جی جی۔ اب چھوٹی عمر تھی، جی جی جی، 12 سال 12.5 سال، اب کیا کیا جائے؟ تو میں اس کے جوابات تلاش کرتا رہا۔ بالآخر کسی نے مجھے کہا کہ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں آپ بیٹھا کریں، یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو وہاں سے ملیں گے۔ بالکل۔ تو میں 13.5 برس کی عمر سے حضرت کے پابندی سے جمعے کے دن 12 میں 10 کم پہ بیٹھ جاتا تھا۔
جمعے کے دن معاف کیجیے گا شب جمعہ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پابندی سے مشکات شریف کا درس دیتے تھے. اچھا حضرت یہ کس سن کی بات ہے؟ حضرت یہ ہوگا آپ کا 1998. ٹھیک ہے. تو اس وقت پابندی سے اچھا جمعرات کو؟ ہاں مغرب کے بعد ہی میں بیٹھ جایا کرتا تھا. کیا بات. میمن مسجد مسلم الدین گارڈن میں. صحیح. کہ شاہ صاحب اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نیچے جائے قبلہ کے پاس بیٹھے. جی حضرت موجود ہوتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوا کرتے تھے. تو وہ مشکات کا درس الحمدللہ یہ سب سننے کے بعد میں اس قابل ہوا کہ اس کے اب تحریری جواب ہم لکھیں. تو الحمدللہ یہ جذبہ وہاں سے ملا. باقی اس کے علاوہ قاری رضا المصطفیٰ صاحب یہ بھی تربیت فرمایا کرتے تھے. شاہ صاحب سے بیعت کی. قاری رضا المصطفیٰ صاحب وہ مرید نہیں بناتے تھے اس وقت. اچھا طالب بھی نہیں کرتے تھے. صحیح. لیکن اتنی محبت وہ فرماتے تھے. خدمت میں نے جو کی کہ ایک بار ایسے ہاتھ پکڑ کے آنکھ بند کر کے صرف اتنا کہا کہ ابا جان اے صدر الشریعہ اس بچے کو میں نے آپ کے حوالے کیا. کیا بات ہے. کیا آپ سنبھال لیں. بھئی یہ ان کا طالب کرنا تھا. کیا بات ہے. تو الحمدللہ ان بزرگان دین کا بہت زیادہ سپورٹ رہا. اور اس طرح جو ہے وہ میں نے اور میں یہ بھی عرض کروں کہ ہم ہیں مؤلف. رائٹر تو ہمارے علماء ہیں. اچھا ماشاءاللہ. مؤلف مطلب جمع کرنے والا. صحیح. اور رائٹر تو خود لکھتا. خود مصنف. سیدی اعلیٰ حضرت وہ رائٹر ہیں. غزالی زماں وہ رائٹر ہیں. مفسر شہید مفتی احمد یار خان نعیمی وہ رائٹر. حضرت علامہ سید شاہ رب القادری قربانیاں دے کر اسلام آباد جا کر جی ہاں کتابیں لکھتے تھے وہ رائٹر ہیں اصل. صحیح. ہم تو مؤلف ہیں جمع کرنے والے نقل کرنے والے. حضرت باقی میں نے آپ کی کتابیں بہت ساری پڑھی ہیں اور ان کتابوں سے استفادہ بھی کیا. تو یہ خیر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی عاجزی ہے ورنہ آپ ماشاءاللہ مصنف ہیں اور آپ کی تحریریں میں نے مفتی عبد الرحمان صاحب جو ہیں ملاوی والے ان کے ساتھ میری کافی وقت میرا گزرا میمن مسجد مسلم الدین گارڈن میں. تو یوں جو ہے ان کو بھی میں نے آپ کی تحریروں سے بڑا متاثر پایا. بڑا ذکر کرتے تھے آپ کی کتابوں کا آپ کی تحریروں کا. تو یہ جو ہے مطلب ہے کہ ایسا آپ کی عاجزی ہے کہ آپ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے مؤلف ہوں جبکہ در حقیقت حضرت مصنف ہیں. حضرات گرامی ابھی گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے علامہ شہزاد قادری ترابی صاحب سے اور یہاں ایک وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین کرام. پروگرام میم کے مہمان جاری ہے. آج ہمارے مہمان ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد قادری ترابی صاحب. آپ امام مسجد بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, مقرر بھی ہیں اور آپ کی مختلف دینی خدمات ہیں. گفتگو جاری تھی, آئیے گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی جو پہلی کتاب ہے وہ آپ نے کب تصنیف فرمائی؟ 19 سال کی عمر میں. جی سن 1999 اور 2000 کے درمیان. صحیح. 19 سال کی عمر میں نے پہلی کتاب صراط الابرار نیکوں کا راستہ. صحیح. اس میں اسلامی عقائد پر 173 سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور الحمدللہ شاہ رخ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی اس کتاب کو جو ہے وہ اتنی پذیرائی عطا فرمائی کہ اس وقت بھی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ کتابیں چھپی. صحیح. اچھا جوش ہمارے میں اتنا تھا کہ ویڈیو تو تھی نہیں اتنی, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. جی ہاں. تو کتابیں جو ہے وہ میں خود کھڑا ہو کے سیل کرتا تھا. اچھا ماشاءاللہ. پتہ چلے کہ بہت بڑی کوئی محفل ہونے والی ہے. جی ہاں. تو بائک کے اوپر جو ہے ایک پاؤں پر کتابوں کا تھیلا اور ایک ہاتھ میں جو ہے وہ فولڈ والی ٹیبل. وہ ٹیبل لے کر اور یہاں پر کتابوں کا تھیلا لے کر محفل میں پہنچ گئے. وہ خطیب وہ عالم جو ہے ان کو کتاب دیتے, آخری میں وہ کہتے کہ بھئی یہ باہر اسٹال پر ملے گی. اعلان کرتے. صحیح. اچھا سب سے پہلا اسٹال جو ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمیں ٹیبل نہیں ملا, فولڈنگ ٹیبل بھی ہم نہیں لے گئے, تو بائک کے اوپر پہلا اسٹال ہم نے لگایا. اچھا بائک پر, جس بائک پر گئے اسی بائک پر لگا لیا. کیا بات ہے. بائک کی سیٹ پر کتابیں رکھی ماشاءاللہ. اور ایک بک اسٹال سے سفید رنگ کا کارڈ لیا, اس پر لکھا عقائد اہل سنت پر سوالات کے جوابات, ہدیہ 5 روپے. یہی صراط الابرار. اچھا جب 5 روپے کی بکتی تھی. کیا بات. اور ڈنڈا لے کر اس کے ساتھ رسی سے باندھ کے اس کو جو ہے وہ بائک کی جو ہے آگے
جس کو آپ کہہ لیں کہ ہینڈل کی سائڈ پہ اس کو لٹکا دیا. تو وہاں ہم نے 250-300 کتابیں بیچی. اچھا, ایک جلسے میں؟ ایک جلسے, الحمدللہ. اصل میں حضرت پہلے پڑھنے کا رجحان بھی زیادہ, بہت زیادہ. اب جو ہے رجحان اس قدر نہیں ہے, اور کتابوں کی سیل, ہم کیونکہ اسی شعبے سے وابستہ بھی رہے نا, اسٹال وغیرہ لگاتے رہے, ہم نے دیکھا جو سیل پہلے کتابوں کی ہوتی تھی, جو پڑھنے کا رجحان تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ نہیں, بالکل آپ کی بات جو ہے 100% صحیح ہے. اب تو اتنا جو ہے وہ معاملہ خراب ہو گیا کہ اب آپ حیرت کریں گے کہ لکھنے والوں نے لکھنا چھوڑ دیا. وجہ اس کی یہ کہ چھپے گی کیسے. جی جی. یعنی چھاپنے والے جو ہیں, شائع کرنے والے گھبراتے ہیں جی جی کہ ہم جو ہے پیپر اتنا مہنگا, ایک کتاب پر 2-3 لاکھ روپے لگانے. جی جی حضرت. اب وہ تو باؤنڈ ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے چھاپیں. اب یہ ایک مسئلہ. اچھا, اب چھاپ دی تو اب سیل کیسے ہوگی؟ جی ہاں جی ہاں, پڑھنے والے جو ہے وہ نہیں مل رہے, ڈسٹریبیوشن کے مسائل. اچھا, ایک شاہ رخ بھائی اور میں عرض کروں, ٹھیک ہے سوشل میڈیا آپ کہیں گے, موبائل پر پڑھ لیتے ہیں, ادھر پڑھ لیتے ہیں, لیکن میں پھر بھی آپ سے ایک شکایت کروں گا کہ وہ جذبہ نہ رہا. اچھا, جو پہلے جذبہ تھا علم حاصل کرنے کا, وہ بالکل جذبہ ختم ہو گیا. حضرت آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کتاب کی جب PDF لوگ مانگتے ہیں, ہم تو جب بھی کسی کتاب کا اشتہار لگاتے ہیں سوشل میڈیا پر تو نیچے کمنٹ آتا ہے کہ PDF سینڈ کر دیں, نمبر دے دیتے ہیں اپنا کہ اس پر PDF سینڈ کر دیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ PDF پڑھنے والے بھی تو موجود ہیں نا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کتاب کی جو ہے قدر کم نہیں ہوئی, سوشل میڈیا کی وجہ سے پڑھنے والے اس طرف ڈائیورٹ ہو گئے؟ چلیں حضرت, آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایف پہ آپ تعداد دیکھ لیں تو آپ کو پھر بھی وہ نہیں ملے گی جو ایک وقت میں خود کتاب خریدتے تھے. اچھا, پھر آپ دوسری چیز دیکھیں, جو PDF میں پڑھنے والا ہے اس کو وہ لطف نہیں ملے گا جو کتاب کھول کے آدمی پڑھتا. بالکل بالکل, تسکین بھی نہیں ہوتا ہے 100%. اس کے باوجود بھی کتابوں کی سیل بالکل جو ہے وہ زیرو پر آ جانا, تو یہ ثابت کرتی ہے کہ جذبہ ختم. جب آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ بھائی قوت خرید, مولانا صاحب اب آدمی راشن لے گا, جی ہاں جی ہاں, یا 250 روپے کی کتاب لے گا, موجودہ مہنگائی کو دیکھ قرآن کا جو حال ہے اس وقت مہنگائی کا. تو میں آپ یہ بھی عرض کروں کہ جب ایک شخص 2000 روپے کے جوتے لے سکتا ہے, جب ایک شخص روزانہ 100 روپے کے گٹکے تھوک سکتا ہے, صحیح بات ہے, 100 روپے کی چائے پی سکتا ہے, تو کیا وہ 10 دن میں ایک کتاب نہیں خرید سکتا؟ تو وہیں پر بات آئے گی کہ جذبہ اب نہ رہا. جو بد مذہب ہیں وہ اپنی اب بھی ہر کتاب خریدتے ہیں اور پھر اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا ایسا عام سنی ان کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا, دلائل کی بارش کر دیتے, کیونکہ وہ پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں. مطالعے کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے. جی جی. لیکن ہم نے جب مطالعہ چھوڑا تو پھر بد مذہبیت نے ہمارے اوپر راج کرنا شروع کیا. ظاہر ہے جب علم اٹھ جائے گا تو پھر جہالت پر تو عالم جو ہے وہ کور کر لیں گے. لیکن اگر جو ہے مثبت پہلوؤں کو بھی حضرت دیکھا جائے تو ایک طبقہ ہے, ایک بڑی تعداد ہے طلبہ کی, کہ جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ینگ جنریشن ہے, نئے بچے ہیں بالکل, وہ پڑھ رہے ہیں, جامعات میں جا رہے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے؟ حضرت میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اول بھی کتاب تھی, آخر بھی کتاب ہوگی. کیا بات, یعنی یہ کتاب ختم نہیں ہوگی. یہ دور ہے, آگے جب دور آگے بڑھے گا, جب آپ جانتے ہیں کہ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نشانیوں میں ملتا ہے کہ بہت بڑی ورلڈ وار ہوگی, جس سے دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ ہو جائے گا, تیل زمین سے ختم, یہ جتنی ٹیکنالوجی یہ سب ختم, ہم پرانے دور میں آ جائیں گے. اچھا, اس قدر تباہی بربادی ہوگی, تباہی متوقع. اور اس پر باقاعدہ روایت ہے, مولا علی شیر خدا سے روایت ہے, دیگر اصحاب رسول سے, کہ اس وقت تک امام مہدی نہیں آئیں گے جب تک اس وقت جو دنیا کے اندر 4.5 ارب یا 5 ارب انسان ہے, اس میں سے صرف جو ہے چند کروڑ رہ جائیں گے. اچھا, تب امام مہدی کی آمد. اللہ اکبر. یہ باقاعدہ شواہد ہیں اس کے. تو آپ دیکھیے کہ جب یہ ٹیکنالوجی ختم ہوگی تو یہ سب ختم ہو جائے گا, پھر وہی کتاب کا دور آئے گا. تو اول بھی کتاب تھی, آخر بھی کتاب. کتاب کی اہمیت ہر دور میں
لیکن بس اس دور کے اندر تھوڑا سا یہ برداشت کرنے والا معاملہ جو آپ نے صحیح فرمایا کہ مثبت پہلو بھی دیکھیں کہ جو پڑھتے ہیں آدمی جو ہے ان کا جذبہ دیکھ کر لکھنا بھی جاری رکھے، جی ہاں، اپنی محنت کوشش علماء تحقیق جاری رکھے۔ جی ہاں حضرت، بعض علماء کو دیکھا جاتا ہے نا کہ تحریری کام روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں، بالکل اور جو ہے ان کا کام اب سوشل میڈیا پر ہی آ رہا ہوتا ہے، صحیح، تو یہ بھی ایک اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا نہیں سکتا۔ کیا ہاں جا اس کیا کہیں گے کہ اس میدان میں بد مذہب بھی ایکٹیو ہیں، ان کی سرگرمیاں بھی ایکٹیو ہیں، اور خصوصی طور پر جو مطلب کیا کہیں گے کہ قادیانی جو لوگ ہیں، جی، جو عقیدہ ختم نبوت کے مخالف ہیں، وہ لوگ بھی تحریری میدان میں ایکٹیو ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے اور سوشل میڈیا پر تحریری کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے کردار کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ناظرین کرام ایک وقفے کی طرف جائیں گے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میم کے مہمان جاری ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد قادری ترابی صاحب۔ گفتگو جاری تھی وقفے سے قبل بھی، اور آئیے گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے، آپ نے بتایا کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ مزید بھی کسی شخصیت سے طالب ہوئے؟ ہاں، میں 17 بزرگان دین سے طالب ہوا۔ اچھا، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ حضرت چند کے نام بھی بتا دیں اصول برکت کے اس لیے۔ میں جو سب سے پہلا نام ہے سلسلہ اشرفیہ کے حضرت علامہ مولانا سید اظہار اشرف الجیلانی، شیخ اعظم کے لقب سے جی جی آپ جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ بڑی جو ہے الحمدللہ صحبت میں نے ان کی پائی۔ اچھا، اور اس وقت جو حضرت علامہ مولانا سید محمود اشرفی الجیلانی، جی ہاں، ان سے بھی میں طالب ہوا۔ پھر اس کے علاوہ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی، اچھا، ان سے ماشاءاللہ، بھی میں طالب ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ علامہ مفتی قاری رضا المصطفیٰ اعظمی، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار صاحب قادری، ماشاءاللہ، ان سے میں طالب ہوا۔ خطیب عبدالعزیز جو ہیں، ان سے میں عبدالعزیز خطیب صاحب، طالب جی، ہوا۔ مظفر شاہ صاحب کے جو والد نوبت شاہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے الحمدللہ میں طالب ہوا۔ کوثر بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری میٹھا در کی بہت بڑی شخصیت ہے، جی جی، تو وہ آپ جانتے حالت جذب مجذوب تھے، لیکن ہاتھ میں جب میں نے ان کے ہاتھ دیا تو میں نے نیت کر لی تھی کہ میں نے ان سے جو ہے وہ طالب ہونے کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ سلسلہ اشرفیہ کی ایک شخصیت کراچی میں، جن کو آفتاب طریقت حضرت علامہ سید احمد اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ، جو کہ ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی، والد صاحب، ان سے بھی الحمدللہ میں طالب ہوا اور صحبت پائی۔ تو اس ماشاءاللہ، طرح تاج الشریعہ شاہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ، ان سے بھی طالب ہوا۔ اچھا، ماشاءاللہ حضرت، تو اتنی شخصیات سے ماشاءاللہ آپ طالب بھی ہوئے اور آپ نے فیض بھی پایا ماشاءاللہ۔ خلافت بھی کسی بزرگ صاحب کو ملی؟ ہاں، یہ تو آپ کو میں عرض کروں کہ میں تو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کہاں تاج الشریعہ نائب اعلیٰ حضرت والی سے علوم اعلیٰ حضرت، اور کہاں میں، جب استاد جی نے مجھے فون کیا کہ تاج الشریعہ نے مدینے میں خلافت، استاد جی علامہ مختار اشرفی صاحب ہمارے، اچھا، ماشاءاللہ، فون کیا کہ بھئی خلافت نامہ آیا ہے۔ صحیح، میں نے کہا مجھے تاج الشریعہ نے خلافت دی، کہاں مدینہ منورہ میں دی ہے، اللہ اکبر، تو میں آپ کے پاس خلافت نامہ لے کے آ رہا ہوں۔ تو جب وہ دینے آئے تو میں نے کہا کہ حضور میں اس قابل تاج الشریعہ کی خلافت، تو استاد جی مسکرا کے کہنے لگے کہ جو تم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے اپنے نواسے کے ذریعے تمہیں تحفہ بھیجا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اس طرح جو ہے الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کی خلافت گویا کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا تحفہ ہے۔ تحفہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا حضرت، ایک سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں تو ایک عرصے سے آپ کی کتابیں ہی پڑھتا تھا، اور کافی کم عمر میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں۔ آپ نے فرمایا 98 میں غالباً آپ کی پہلی کتاب آئی، میں اس وقت 8 سال کا تھا، تو یوں اس حساب سے آپ کی کتابیں جو ہے سن 2001-2 میں نے پڑھی، چند کتابیں پڑھی تھی، تو سیرات الابرار سب سے پہلے پڑھی۔ تو یوں جو ہے آپ کو ہمیشہ ہم نے چہرے کے حوالے سے گمنام پایا، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم پیر بھائی بھی ہیں، تو یوں ملاقات پھر ہماری ہوتی بھی رہی، لیکن ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ جس نے شہزاد ترابی صاحب کو نہیں دیکھا تھا، کتابیں پڑھی تھی۔ تو ہمارے علاقے کی مسجد میں ایک دفعہ آپ کا بیان تھا، عثمان غنی مسجد میں ہی، گزشتہ نشست میں بھی ذکر ہوا محمود الحسن اشرفی صاحب سے ہماری عثمان غنی مسجد کا ہی، یہاں بھی ذکر ہو رہا ہے۔
تو عثمان غنی مسجد میں آپ کا بیان تھا تو ایک علامہ صاحب نے مجھے فون کیا کہ ہاں بھائی وہ شہزاد ترابی صاحب آ گئے. میں نے کہا جی آنے والے ہیں. لو یار زیارت کرنی ہے ان کی. میں نے بڑی ان کی کتابیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ, عالم دین اور مشہور عالم دین, اور انہوں نے صرف یہ کہ آپ کی زیارت کے لیے وہ جو ہے اس محفل میں آ رہے تھے کہ وہ شہزاد ترابی صاحب کو دیکھوں گا کہ کون ہے. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جب ایک تحریری میدان میں تھے اور آپ تقریری حوالے سے آپ کی خدمات ان معنوں میں نہیں تھی, تو پھر یہ کیسے ایک شوق آپ کو آیا کہ ہم جو ہے تقریر کی طرف بھی کام کریں؟ میں نے جب علماء کو کتابیں دیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو انسان اپنی خود لکھی ہوئی چیز کی تشہیر کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کرے گا. تو 8 سال قبل میں اس میدان میں آیا کہ اب بیانات کا سلسلہ شروع کیا جائے. صحیح. نیت یہ ہوگی کہ جو ہم نے کتابیں لکھی بیان کے آخر میں ترغیب دلا کر وہ کتابیں جو ہیں یہاں پر جو ہے وہ سیل کی جائیں تاکہ لوگوں کے گھروں تک پہنچے. اور الحمدللہ اس میں نے جو ہے وہ بھرپور کامیابی پائی. یعنی کہاں مکتبوں کو دے کے میں آتا تھا صحیح مہینوں میں, جی جی جی, اور کہاں ایک ایک جلسے میں 100 200 300 کتابیں الحمدللہ نکل جانا. یہ بہت بڑی کامیابی صرف اس نیت سے میں آیا تھا. لیکن اب جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ تقریر کے حوالے سے ہی لوگ پہچانتے ہیں. جی 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 بالکل. اب اتنا مطلب بڑھ گیا تقریری کام الحمدللہ. اتنا بڑھ گیا ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کے پوسٹرز وغیرہ جو ہمارے واٹس ایپ پر بھی دوستوں کے گروپس میں آتے ہیں. تو حضرت جو تقریری حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں, چلیں گفتگو کو اس پر مزید آگے بڑھائیں گے. اچھا ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جو ہمارے کینیڈا میں ناظرین ہیں خصوصی طور پر ہمارے یہاں جو ویورشپ ہے بچے ہیں اور ان کے پیرنٹس ہیں, تو وہ علماء سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے علماء کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو اگر ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو بالکل ارشاد فرمائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت, پھر ان کے اہل بیت کی محبت, اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید اپنی اولاد کو سکھاؤ. جب آپ کی اولاد جو ہے بالکل چھوٹی عمر میں جب بستر پر آپ کے پاس سونے کے لیے آئے تو روزانہ رات کو کوشش کریں کہ کسی نہ کسی نبی کا, صحابی رسول کا, یا کسی تابعین کا یا بزرگ کا واقعہ انہیں ضرور سنائیں. ہم کہانیاں سناتے ہیں تو بچے کہانیوں کے پیچھے دوڑتے. اگر ہم یہ واقعات سنائیں گے تو انشاءاللہ ان بچوں کے اندر ایک تو ان شخصیات کا تعارف ہو جائے گا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا. جیسے مشہور مثال ہے کہ ایک کلاس کے اندر ٹیچر نے سب بچوں سے پوچھا, بیٹے کھڑے ہو کر سب بتاؤ کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے. کسی نے کہا پائلٹ, کسی نے کہا سپر مین, کسی نے کہا ڈاکٹر, کسی نے کہا انجینئر. ایک بچہ کہنے لگا میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گا. ٹیچر حیران ہو گئے, کہنے لگے کہ بیٹا صحابی تو اب نہیں بن سکتے, لیکن آپ نے یہ کیوں کہا؟ تو کہنے لگا بچہ کہ میرے والد مجھے روزانہ کسی نہ کسی صحابی رسول کا واقعہ سناتے ہیں رات کو بستر پر, تو بس میں نے نیت کر لی کہ میں بھی بڑا ہو کے صحابی بنوں گا. تو یہ دیکھیں کیسی بہترین چیز ہے جو اثر انداز ہوتی ہے. تو آپ خود بھی جو ہے ایسی محفلوں میں آپ حاضری دیں اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں. مساجد کی طرف بڑے بھی جائیں, ساتھ میں بچوں کو بھی لے جائیں, اور گھر کے اندر کوشش کریں کہ کسی بھی قسم کا گالی دینے والا, جھوٹ بولنے والا, اور اسکرینوں پر موسیقی اور دیگر چیزوں والا کوئی بھی گھر کے اندر ماحول نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی اولاد جو ہے وہ نیک بنے گی, پرہیزگار بنے گی, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی بنے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام میم کے مہمان نے آپ نے ہمیں اپنا وقت عنایت فرمایا. ناظرین محترم, آج ہمارے ساتھ موجود تھے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد قادری ترابی صاحب. آپ نے گفتگو سماعت فرمائی, اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. میم ٹی وی کے تمام پروگرامز میم ٹی وی کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر دیکھے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میم ٹی وی کی اینڈرائڈ اپلیکیشن اور ایپل میں ایپ اسٹور پر میم ٹی وی کی اپلیکیشن کے ذریعے بھی میم ٹی وی دیکھا جا سکتا ہے. اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل وسلم وبارك دیکھتے رہیے